آدم کا مولا علی ہے، ابراہیم کا مولا علی ہے، اسماعیل کا مولا علی ہے، یعقوب کا مولا علی ہے، جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ۔ میں حدیث پاک اس پہ سنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بدن پر حج کا احرام لپیٹے ہو، حاجی بھی بہت فضول واہیات ہو گئے، وہ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں تو فری میں جو ہے وہ مل گئی ہے، سرٹیفکیٹ سند مل گئی ہمیں۔ حاجی لوگ جو خانے کعبہ کا میاں طواف کر کے آ رہے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ میاں تیری سمجھ میں علی کیسے آئے گا، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب خانے کعبہ میں بنت اسد پہنچی تو خانے کعبہ کی دیوار پھٹ گئی۔ اگر علی تیرے دماغ میں گھس گیا تیرا دماغ پھٹ جائے گا، تیرا دماغ نہیں رہے گا۔ ذرا سوچے تو صحیح، حاجی لوگ حج کا احرام لپیٹے ہیں، دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں صاحب ہمیں تو سند مل گئی کہ ہم بخشے بخشائے ہو گئے، اب جو چاہیں وہ کریں۔ لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے بدن پر اگر احرام حج ہو، تم چاہے مینا کے درمیان میں کیوں نہ ہو، مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنے والے کیوں نہ ہو، اگر تمہارے دل میں بغض علی ہے تو تم دوزخی ہو۔ شاعر نے کہا کہ مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، مسلمانوں علی کے بغض میں نہ رب کے گھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، دوزخ سے بچ جاؤ، سدھر جاؤ۔ علی محشر کا مالک ہے، علی جنت کا مالک ہے، تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ، تمہیں ویسے بھی مرنا ہے، علی کے ہو کے مر جاؤ۔ میاں علی سے کیسی محبتیں ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو ونہر کا مفسرین نے جو تفسیر نکالی ہے اس کو قربان گاہ بتایا گیا ہے، جہاں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں اس کو ونہر کہا، اور اللہ نے کہا فصلی لربک ونہر، فصلی بس تم عبادتیں کرو، رب کی عبادتیں کرو۔ میاں ہم عبادت تو کر رہے ہیں نا، نہیں کر رہے ہیں؟ ارے یار زور سے بول دو، نہ کر رہے ہیں، یہ تو وہی جانتا ہے جو کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ بیٹھی ہوئی، بابا کی چہرے پر جب نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھے ہوئے۔ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اے بابا جان، آخر میں بہت دیر سے تمہارے چہرے کو دیکھ رہی ہوں کہ تم علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی ذات پہ قربان جاؤ، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے عبادت کر لی ہے۔ اور آگے بڑھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بابا جان ایک حدیث میں بھی بیان کر دوں؟ کہا کہ کہو۔ کہا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ جس نے علی کے ذکر کر لیا، جس نے علی کی محفل کو سجا لیا، جس نے علی کے ذکر کو بلند کر دیا، اس نے بھی عبادت کر لی ہے، اس کو بھی عبادت کا ثواب مل گیا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم عبادت کر رہے ہیں نا، حسین سے محبت رکھنا یہ عبادت ہے، نمازیں پڑھنا یہ مقصد حسین، نمازیں پڑھنا یہ مقصد
لوگوں ذرا دیکھے تو صحیح کہ جب اللہ نے کہا فصلی لربک وانحر کہ پس تم نمازیں پڑھو قربانیاں پیش کرو، اے لوگوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خواب میں دیکھا کہ قربانی پیش کرنا ہے، قربانی دینا ہے، اونٹ ذبح کر دیے، 1000 اونٹ ذبح کیے، پھر 2000 کیے، اس طریقے سے لگاتار تعداد بڑھاتے رہے، قربانیاں پیش کرتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا، لیکن مسلمانوں قربان جاؤ نبی کی ذات پر، ہمارے نبی پہ تو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ تم نمازیں پڑھو اور میری بارگاہ میں قربانیاں پیش کر دو۔ اور کیسی قربانی پیش کی؟ پوری وضاحت کے ساتھ کیسے قربانی پیش کی؟ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ جب کہا نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، قربانیاں کیسے پیش ہوں؟ جب وقت آیا تو لوگوں ان حاجیوں سے پوچھو، انہیں کسی کا درد نہیں یاد ہوتا ہے، انہیں سب بھول گئے ہیں، انہیں ملاؤں نے سب بھلا دیا ہے، 100 سال کے اندر پوری تاریخ بدل دی ہے۔ اے لوگوں جو احرام حج باندھ کے جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے جا رہے ہیں، ان کے قرآن سر پر رکھو، ان سے پوچھو جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، جب حسین نے مکہ المکرمہ چھوڑا تھا تو پورا مکہ رو رہا تھا، پورا مدینہ رو رہا تھا۔ تم میاں خوشی میں گئے نبی کے روضے پر خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، لیکن میاں وہ درد بھول گئے۔ اس نبی سے پوچھو جس نے اپنے نبی نے نواسے کو وہ نواسا کہ جس کو لبوں کو نبی نے چوما ہو، جس کو سب سے پہلے اگر گھٹی ملی ہے تو لعاب رسول کی ملی ہے، جس کو سب سے پہلے کسی نے اپنی زبان کو چسایا ہے تو وہ نبی کی ذات ہے۔ حسین کے رخساروں کو چوما ہے، حسین کی پیشانی کو چوما ہے، حسین کے گلے کو چوما ہے۔ اے لوگوں ذرا دیکھے تو صحیح وہ حسین کہ آج سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، آج سے پہلے روئے زمین پر کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ اس حسین کے درد کو تو کوئی جانو، 6 مہینے چھوڑے ہو گئے لیکن کسی کو درد یاد نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ میں طواف کرنے پہنچ گئے، گنبد خضرا کا دیدار کرنے پہنچے، لیکن کبھی حسین کی یاد نہیں آئی، لیکن کبھی حسن کی یاد نہیں آئی۔ جو فاطمہ نبی کی بیٹی دھوپ میں ہے لیکن کبھی اس کی یاد نہیں آئی کہ میاں معاملہ کیسا ہے۔ حسین نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگوں بات یہ نہیں تھی، کوئی جاؤ حشمت کا معاملہ نہیں تھا، صرف اور صرف اس 50 سال کی زندگانی میں حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے اس دنیا سے 50 سال نہ ہوئے، اسی امت نے محبت کے نام پر نبی کی آل کو ذبح کر دیا۔ وہ درد کسی کو یاد نہیں آیا کہ میاں کیسے درد ہوا تھا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو جب قربان کیا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، لیکن ذرا اس حسین سے پوچھیں کہ جوان بیٹے کا لاشا سامنے گھوڑے روند رہے ہیں، عباس کے بازو کٹ رہے تھے، سامنے حسین دیکھ رہا تھا، علی اصغر کو حلقوم میں تیر مارا، سامنے حسین دیکھ رہا تھا، بیویاں چلا رہی تھی خیموں کے اندر، حسین دیکھ رہا تھا۔ ارے میاں ذرا اس گھرانے سے پوچھے جس گھرانے نے ہمیں کلمہ سکھایا ہے، جس گھرانے نے ہمیں نماز سکھائی ہے۔ ارے ذرا میاں سوچے تو صحیح اس حسین کا کتنا احسان ہے ہم پر۔ ذرا میاں ہم تو سب کے پیچھے پڑ گئے کہ فلانا فرقہ ٹھیک ہے، فلانا میاں ٹھیک ہے، فلانا جگہ ٹھیک ہے، فلاں کا مزار اچھا ہے، لیکن ذرا سوچے ان مزاروں پہ صدقہ حسین کا ہے، ان میاں پہ صدقہ حسین کا ہے، ان ملاؤں پہ صدقہ حسین کا ہے۔ ارے ذرا سوچے تو صحیح اس نبی کی آل کو 50 سال میں لوگوں نے ذبح کر دیا۔ ذرا سوچے تو صحیح اس دل کے اندر کیسا درد ہوتا ہے۔ جناب ذرا سوچے ہماری بہن بیٹیوں کی کوئی
آبرو ریزی کرے، مکہ سے کربلا سے لے کر کوفہ تک، ملک شام تک۔ لوگوں ذرا سوچے تو صحیح، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ جو میں نے کربلا کا منظر ہے اگر کوئی دیکھ لیتا تو باخدا عزت و جلال کی قسم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں وہ کبھی زندگی میں کبھی مسکراتا نہ، اس کے لب پر کبھی ہنسی نہ آتی۔ اے لوگوں ذرا سوچے تو صحیح، ہم لوگ ہمیں حسین منانے والے ہیں، ایسی محبت ہے، جبکہ تمہارا ہی نبی جس کی امت میں تم کھا پی رہے ہو، جس کی امت میں تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اسی نبی کے تمہیں واعظ حسنہ یاد نہیں؟ تمہیں اس کے خطبات یاد نہیں جو مباہلہ ہوا تھا غدیر خم کے موقع پر؟ اے لوگوں، میں ایک اور بات صاف ظاہر کر دوں آپ سے، کبھی بھی مت ڈرنا، کبھی بھی دل میں کوئی خوف مت لانا۔ یہ جو جھنڈے لگ رہے ہیں نا، جھنڈ، یہ ہرے ہرے صاحب کے گنبد خضرا سے میں حدیث بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے مرغوب، سب سے پسندیدہ جو عمل تھا، جو سب سے بہترین لباس تھا، وہ کالا لباس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب خراسان سے کوئی قافلہ آتا دیکھو تو تم اس کی عزت کرنا، تم اس کا احترام کرنا، کیونکہ اس میں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے اور وہ قافلہ کالے لباس میں ہوگا۔ میاں تو اس سے مت ڈرو، بحمدہ تعالی نبی سے محبت رکھتے ہو تو علی سے بھی محبت رکھو۔ جو خطبہ حسین جو علی کے بارے میں غدیر خم کے موقع پہ دیا، وہ 3.5 گھنٹے کا خطبہ دیا تھا۔ اور کیسا خطبہ، میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کیسا خطبہ، کہا کہ من کنت مولاہ فعلی ھذا مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تم تو اپنے نبی کو سردار مانتے ہو، تم تو اپنے نبی کو اعلیٰ مانتے ہو، تم تو اپنے نبی کو سب سے بڑا مانتے ہو، سردار مانتے ہو، سب نبیوں کا مولا مانتے ہو، تو آدم کا مولا علی ہے، ابراہیم کا مولا علی ہے، اسماعیل کا مولا علی ہے، یعقوب کا مولا علی ہے۔ جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، اور نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ السلام علیکم۔